بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے۔ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا، ہر انسان اس مسئلے کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مسئلہ ہے سٹریس۔ ہمیں سٹریس کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، آج ہم اس بارے میں تھوڑا سا دیکھیں گے کہ آخر ایسا مسئلہ کیا ہے۔ آج کے اس دور میں ہمیں سب سے زیادہ سٹریس ہمارے آنے والے کل کو، اپنے فیوچر کو لے کر ہے۔ والدین پریشان ہیں اولاد کو لے کر، نوجوان پریشان ہیں اپنی جابز کو لے کر، لڑکیاں پریشان ہیں رشتوں کو لے کر، اولاد اس لیے سٹریس میں ہے کہ والدین ان کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ مطلب ہر طرف ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، اور ہم اتنے سٹریس کے اندر جاتے جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں اتنا سٹریس ہے، کیوں ہم پر اتنی پریشانیاں آ پڑی ہیں، کیوں ہم اس قدر اس دنیا کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بالکل اس چیز کا اندازہ نہیں ہے۔ ہر گزرتا دن ہمیں اس مسئلے میں دباتا جا رہا ہے، اور میری نظر میں اس سارے سٹریس کی صرف ایک ہی وجہ مجھے نظر آتی ہے، جو ہے اللہ رب العزت سے دوری۔ جب ہم سب اللہ سے دور ہیں تو ہم دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ان کے پورا ہونے کی کوشش کرنے میں ہم اتنے مگن ہیں کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم سب اتنے سٹریس کا شکار ہیں۔ جس کے پاس ہمارے تمام مسائل کا حل ہے، جو ہمارے ہر مسئلے کو حل کرنے پہ قادر ہے، اسے ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارا اس کی طرف رجوع کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، اور ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ اسی سٹریس کے اندر جا رہے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ حالانکہ حیرت کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو سٹریس کیسے ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کو سٹریس اسی لیے ہے کہ آج کے مسلمان کا اللہ رب العزت کے اوپر سے یقین ختم ہو گیا ہے۔ جب اس کا وہ یقین ختم ہو گیا ہے تو وہ ان وسوسوں کا شکار ہے کہ اس کے یہ مسائل کون حل کرے گا، کیسے حل ہوں گے، کون کرے گا، کیسے کرے گا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ ایک مسلمان اس قدر سٹریس کا شکار ہو گیا ہے۔ جبکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اللہ نے اتاری ہے ہر بیماری کی دوا اور شفا۔ جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 پیج نمبر 278۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ رب العزت اپنے بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ہم سب اپنے اوپر بہت بوجھ بنائے بیٹھے ہیں کہ رشتہ ہو نہیں رہا، جاب مل نہیں رہی تو کیا ہوگا، کیسے کریں گے۔ یہ وہ سب سوال ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت سے بہت دور لے آئے ہیں۔ جس کے پاس جا کر ہمیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے، ہمارا اس طرف کوئی رجوع نہیں ہے، کیونکہ انسانی زندگی میں جو تبدیلی آتی ہے نا، وہ یقین کی بنا پر آتی ہے، اور جب یقین کے معاملات خراب ہو جائیں تو انسانی زندگی کے تمام معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ ہم ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف کا شکار ہو کر سٹریس میں اتنے زیادہ آگے چلے گئے ہیں کہ ہم اس سے باہر نہیں آ پا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دیں، اس میں یہ بہت اہم تعلیمات تھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ماضی کے غم سے آزاد کر دیا اور مستقبل کے خوف سے بھی آزاد کر دیا۔ لیکن ہم ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف پھر سے اپنے اندر پیدا کیے، ان تعلیمات کو چھوڑے، اس سٹریس جیسے مسئلے کا شکار ہو کر بیٹھے ہیں، ڈپریشن میں چلے گئے ہیں، لیکن ہمیں اس مسئلے کا حل سمجھ نہیں آ رہا۔ اس مسئلے کا، اس سٹریس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کہ اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ رب جو ہماری ہر مشکل، ہر مسئلے کا حل کرنے پر قادر ہے،
ہمیں واپس اس کی طرف یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ رجوع کرنا ہوگا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ تو آئیے مل کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے آسانیاں کرے۔ جزاک اللہ و احسن الخیر۔